ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا بہت بہت استقبال ہے ہمارے اس پروگرام افطار ٹائم میں۔ ناظرین، آج تیسرا روز ہے ماہ صیام کا۔ اس پاک پروردگار کا ہمیں بہت بہت شکریہ ادا کرنا چاہیے، تعریفیں کرنی چاہیے، جس نے ہمیں اس بابرکت مہینے سے نوازا۔ ناظرین، اس پروگرام میں ہم رمضان اور روزے کے حوالے سے آپ سے بات کرتے ہیں، آپ ہمیں سوالات کرتے ہیں۔ ہمارے ٹی وی اسکرین پہ جو نمبرات ہیں آپ ان پہ کال کر کے ہم سے جڑ سکتے ہیں اور رمضان اور روزے کے حوالے سے ہم سے بات کر سکتے ہیں۔ ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں آج جنید حارث صاحب۔ آپ کا بہت بہت استقبال ہے جنید صاحب۔ جنید صاحب جامعہ ملیہ اسلامیہ میں اسلامک اسٹڈیز ڈپارٹمنٹ آف اسلامک اسٹڈیز میں پڑھاتے ہیں، اور دوسری جو مہمان ہیں ہمارے ساتھ آپ ہیں الوینا قریشی۔ الوینا، آپ کا بہت بہت استقبال ہے ہمارے پروگرام میں۔ جزاک اللہ۔ ناظرین، الوینا تو آپ نیوز 18 اردو پہ الوینا کو کئی بار سن چکے ہیں۔ یہ لگاتار ہمارے پاس جو ہم نعت یہاں سے ٹیلی کاسٹ کرتے ہیں اس میں لگاتار آپ ان کو دیکھتے ہیں۔ آئیے اس بابرکت محفل کا آغاز ہم الوینا کے خوبصورت آواز سے کرتے ہیں۔ الوینا، کوئی حمد یا کوئی نعت آپ ہمارے ناظرین کو پہلے سنائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یا کریم اللہ یا رحیم اللہ، یا کریم اللہ یا رحیم اللہ، رحمان رحیم اللہ، یا حبیب اللہ، رحمان رحیم اللہ، یا حبیب اللہ، یا کریم اللہ، یا کریم اللہ، یا کریم اللہ، یا رحیم اللہ۔ تیرا ہر رنگ آیا ہے میرے رحمان رحیم، تیرا ہر رنگ آیا ہے میرے رحمان رحیم، تو ہی ہر شے میں نہائے میرے رحمان رحیم، تو ہی ہر شے میں نہائے میرے رحمان رحیم، یا کریم اللہ یا رحیم اللہ، یا کریم اللہ یا رحیم اللہ، رحمان رحیم اللہ، یا حبیب اللہ، رحمان رحیم اللہ، یا حبیب اللہ، یا کریم اللہ، یا کریم اللہ، یا کریم اللہ، یا رحیم اللہ۔ تو ہی سنتا ہے ہر ایک قوم کے جذبوں کا بیان، تو ہی سنتا ہے ہر ایک قوم کے جذبوں کا بیان، بے زبانوں کی زبان میرے رحمان رحیم، بے زبانوں کی زبان میرے رحمان رحیم، یا کریم اللہ یا رحیم اللہ، یا کریم اللہ یا رحیم اللہ، رحمان رحیم اللہ، یا حبیب اللہ، رحمان رحیم اللہ، یا حبیب اللہ، یا کریم اللہ، یا کریم اللہ، یا کریم اللہ، یا رحیم اللہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت خوبصورت آواز، بہت اچھا آغاز، بہت خوبصورت آغاز۔
آئیے ناظرین پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں. میں جنید صاحب سے پوچھنا چاہوں گا کہ ویسے تو یہ پورا مہینہ ہی برکتوں، رحمتوں، مغفرتوں کا ہے، پھر بھی کیا فضائل ہیں اس رمضان کے، ایک بار آپ سے سننا چاہیں گے. دیکھیے، سب سے خاص بات تو یہ ہے کہ اسے نیکیوں کا موسم بہار کہا گیا ہے. ماشاء اللہ. اب اسپرنگ سیزن کی جو خصوصیت ہوتی ہے آپ جانتے ہیں کہ ہر چیز اپنے شباب پر ہوتی ہے. بالکل. تو نیکیوں کا بھی یہی عالم ہوتا ہے کہ ذرا سی نیکی کریں اس کے ثواب کئی گنا. اچھا، یہ ایک طرح سے ایک ٹریننگ پیریڈ ہے جو پوری طرح سے تیار کرتا ہے انسان کو کہ کس طرح وہ 11 مہینے گزارے اور کس طرح سے آخرت کے لیے اپنی تیاری کرے. سبحان اللہ. تو ایک طرح سے اگر دیکھا جائے تو یہ انسان جو ایک بہتر انسان بننے کی جو کوشش ہو رہی ہے جی، وہ ایک ٹریننگ کے طور پر ہے. اور اللہ رب العالمین نے یہ مہینہ جن کو عطا کیا ان کے بارے میں ایک بات یہ ہے کہ وہ صاحب قسمت لوگ ہیں جنہیں یہ موسم ملا اور اس کے اندر اپنے اعمال کو بہتر بنا کر اپنی نہ صرف دینی نہ صرف آخرت کی زندگی بلکہ اپنی دنیاوی زندگی کو بھی بہتر بنا لیں. اس لیے کہ روزے کے اپنے جو فائدے ہیں جی، وہ روحانی تو ہیں ہی، جسمانی فائدے بھی ہیں. اس کے ذریعہ جو کچھ ہم حاصل کر پاتے ہیں، جی جی، جو ہمارے اندر کنٹرول کی جو قوت پیدا ہوتی ہے، دراصل اس کے مہینے ہی سے پتہ چلتا ہے. مولانا صاحب ایک کالر ہم سے جڑ چکے ہیں، ہم اپنی گفتگو کو بعد میں جاری رکھیں گے، پہلے ان کا کال سنتے ہیں. ہلو. جی ہلو. جی، میں ڈاکٹر مہتاب امروہی بول رہا ہوں امروہہ سے. جی ڈاکٹر صاحب، کیا سوال ہے آپ کا؟ میرا سوال یہ ہے کہ میں سب سے پہلے تو نیوز اردو 18 کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. جی بہت بہت شکریہ. یہ اتنے اچھے پروگرام یہ ٹیلی کاسٹ کرتے ہیں. جی جی. اور دوسرا میرا الوینا قریشی سے یہ مطالبہ ہے کہ وہ والی جو حمد ہے، جسے چاہا در پہ بلا لیا، جسے چاہا اپنا بنا لیا. جی جی. میرے حضور کا ہے فیصلہ، یہ بڑے کرم کی بات ہے. جی جی. وہ حمد اگر آپ سلوات دے تو مجھے بڑی خوشی ہوگی کہ وہ بہت روح کو تازگی دینے والی حمد ہے. جی مہتاب صاحب، ہم الوینا تک آپ کی بات پہنچ چکی ہے. بس ایک آدھ سوال ہم ان سے کریں گے جنید حارث صاحب سے، اس کے بعد ہم ضرور الوینا آپ نے جو بولا، آپ نے جو ہم بتائی وہ الوینا ضرور سنائے گی. ہاں، تو ہم فضائل کی بات کر رہے تھے. جی، تو جیسے کہ یہ مہینہ رمضان کا مہینہ ہے. رمضان لفظی اعتبار سے ہی اس کے معنی ہوا کرتے ہیں ایک ایسا مہینہ جو جلا کر خاک کر دینے والی ہو. کس چیز کو جلا کر خاک کر دینے والی؟ یعنی گناہوں کو جلا کر پوری طرح سے بھسم کر دینے والی، ختم کر دینے والا یہ مہینہ ہے. سبحان اللہ، سبحان. اور اس مہینے میں صوم اس کے لفظ استعمال کیا ہے ضبط نفس کے معنی میں. اس کے اندر ہمارے اندر ایک قوت برداشت پیدا ہوتی ہے اور اس سے دنیاوی اور دینی اپنے فائدے تو ہیں ہی. بالکل. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فضیلت کی بات کی تو اس صوم کے بارے میں فرمایا کہ الصوم لی وانا اجزی بہ، کہ میں یہ روزہ میرے لیے ہے اور میں اس کا بے حساب دوں گا. میں اس کا دوں گا، اس کا کوئی شمار نہیں ہے. میں ہی اس کا میں ہی دوں گا اس کا. یعنی اب وہ اللہ تعالیٰ اپنے حوالے سے اس بات کو کہہ رہا. اور اللہ رب العالمین جو ساری کائنات کا مالک ہے اور مالک ہی نہیں بلکہ اس کے خزانے سے اگر سمجھ لیجیے کہ جو کچھ بھی نکالا جاتا ہے، سوئی اگر سمندر میں ڈالا جائے اور نکالا جائے تو کچھ نہیں نکلا. اس کی طرح سے وہ فرماتا ہے کہ میں اس کو کتنا دوں گا اس کا کوئی شمار نہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. تو یہ مہینہ تو ظاہر سی بات ہے اس کے اندر جو اخلاص، جو للہیت، جو پورا کا پورا ایک انسان کی جو ایک ٹریننگ جو جس طرح سے ہو جایا کرتی ہے، تو واقعی یہ اس لائق ہے ہی کہ اس کو عطا کیا جائے. اس کے علاوہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی واضح حدیث ہے کہ من صام وقام فقد غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جس نے رمضان کا روزہ رکھا اور قیام اللیل
یعنی رات کی نماز پڑھی، تراویح کی نماز پڑھی، اس کے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ بعض حدیث میں الفاظ تھوڑے سے اور اس میں اور بھی جڑے ہوئے ہیں، ایماناً و احتساباً کا، کہ مومن ہوتے ہوئے اور اپنا محاسبہ کرتے ہوئے، اپنا جائزہ لیتے ہوئے، یہ نہیں کہ ریاکاری کے طور پر اور دکھاوے کے طور پر، تو اس کی پچھلے گناہ سارے کے سارے معاف ہو جاتے ہیں۔ تو یہ اس طرح کا عمل ہے کہ خود اپنے اوپر کنٹرول کر کے اور اللہ رب العالمین کے اخلاص کے ساتھ اگر اسے رکھا جائے روزے کو، تو اللہ رب العالمین پچھلے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ جی جنید صاحب، ایک کالر ہم سے حیدرآباد سے جڑ چکے ہیں، پہلے ان کا کال شامل کرتے ہیں اپنے پروگرام میں۔ ہیلو 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 جی، آپ تک ہماری آواز پہنچ رہی ہے؟ ہیلو، شاید ان سے رابطہ نہیں ہو پا رہا ہے۔ جی اچھا، ایک یہ بھی ہے کہ جیسے اس مہینے کو 3 اشروں میں بانٹا گیا ہے، پہلا رحمت کا، مغفرت کا، اسی طرح کا جو 3 اشرے ہیں، کیا فرق ہے اس میں؟ کیا دیکھیے، تقسیم ہے اس طرح سے، ایک حدیث بھی آتی ہے، اس کے درجے کے بارے میں تھوڑا سا اختلاف بھی ہے کہ پہلا اشرہ جو ہے وہ رحمت کا اشرہ ہے، دوسرا اشرہ جو ہے وہ مغفرت کا اشرہ ہے، اور تیسرا اشرہ جو ہے وہ ہے عتق من النار، جہنم سے نجات کا اشرہ ہے۔ تو یہ ایک طرح سے کسی بھی چیز کی ابتدا، اس کا رزلٹ اور فائنل رزلٹ، یہ اس کو اس انداز میں بھی سمجھنے کی کوشش کی جا سکتی ہے کہ ایک طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو اس سے پہلے کا جو مہینہ ہے، شعبان کا مہینہ، اسی میں اس کی تیاری شروع کر دیا کرتے تھے، اور 15 رمضان کے بعد روزہ رکھنے سے منع کیا، اس لیے کہ ایک اسپیشل مہینے کی اب آپ تیاری کر رہے ہیں، اب اسی میں چل کر کے آپ کو روزہ رکھنا ہے۔ تو ایک نیکیوں کا موسم بہار، میں آپ کو ایک رحمت پر ایک چیز میں بتاؤں، جسے پہلے عشرے کو کہتے ہیں۔ انسان اپنے عمل کے بدولت اگر چاہے کہ کچھ حاصل کر لے، چاہے وہ دنیا میں، چاہے وہ آخرت میں، تو ایسا نہیں کر سکتا۔ حقیقت یہ ہے کہ عمل رحمت الہی کو جوش میں لانے کے لیے ہوتی ہے، بالکل، اور اگر ہمیں کچھ حاصل ہو سکتا ہے تو وہ رحمت الہی ہے۔ بالکل۔ تو دراصل جو ہمارے اعمال ہوتے ہیں وہ رحمت الہی کو جوش میں لانے کے لیے ہوا کرتے ہیں، اور یہاں پر یہ جو مہینہ شروع ہو رہا ہے، یہ رحمت ہی سے شروع ہو رہا ہے کہ اب جو کچھ بھی عمل ہونے والا ہے، یہ تمہیں شرف قبولیت حاصل ہی ہونے والا نہیں، بلکہ کئی گنا بڑھا دیا جائے گا اس کا ثواب۔ مقصد کیا ہے انسانی زندگی کا؟ اللہم اجرنی من النار، اللہ رب العالمین ہمیں کسی سے نجات دے، جہنم کے نار سے، آگ سے۔ مغفرت، اس کی بخشش حاصل ہو جائے، اس کی مغفرت حاصل ہو جائے اللہ رب العالمین کی، اس سے بڑی دولت کچھ اور نہیں ہے۔ اس کی رضا حاصل ہو جائے، اس سے بڑی دولت کوئی اور نہیں۔ جنید صاحب، ہمیں بریک پہ جانا ہے، لیکن چونکہ ڈاکٹر مہتاب صاحب نے گزارش کی تھی، فرمائش کی تھی ایک نعت کی، تو الونا آپ ذرا۔ نہ کہیں سے دور ہے منزل، نہ کوئی قریب کی بات ہے، سبحان اللہ، جسے چاہے اس کو نواز دے، یہ در حبیب کی بات ہے، کیا بات ہے۔ جیسے چاہ در پہ بلا لیا، جسے چاہ اپنا بنا لیا، جیسے چاہ در پہ بلا جسے چاہ اپنا بنا لیا،
کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے، یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے۔ وہ بھٹک کے راہ میں رہ گئی، یہ مچل کے در سے لپٹ گئی، وہ بھٹک کے راہ میں رہ گئی، یہ مچل کے در سے لپٹ گئی، وہ کسی امیر کی شان تھی، یہ کسی غریب کی بات ہے، وہ کسی امیر کی شان تھی، یہ کسی غریب کی بات ہے، نہ کہیں سے دور ہے منزلیں، نہ کوئی غریب کی بات ہے۔ اس بیچ ہمارے ساتھ ایک کالر جڑ چکے ہیں، ان کا کال سنتے ہیں۔ ہلو ہلو جی، ہلو، السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام جی، میں ناسک مہاراشٹر سے سلمہ بول رہی ہوں۔ جی سلمہ جی، اپنا سوال بتائیے۔ ہاں، میرے 2-3 سوال ہیں، پورے آپ نہیں مانگے تو یہ نہیں ہو سکتی، تو میں کیا کروں ابھی گناہوں کی معافی کے لیے؟ مطلب وہ ابھی دنیا میں ہیں نہیں، مطلب آپ ان ہاں، میں آئی نہیں، میں ان سے معافی تو نہیں مانگ سکتی ابھی، اچھا۔ لیکن میرے کو بہت افسوس ہے اس کا، لیکن میں کیا کروں ابھی؟ اس کے لیے کوئی دعا بتائی۔ جی جی جی، ویسے آج جو پروگرام ہم یہ اس وقت کر رہے ہیں رمضان کے حوالے سے، روزے کے حوالے سے، لیکن پھر بھی میں جنید صاحب سے گزارش کروں گا کہ ان کے سوال کا جواب دیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے جذبے کو قبول فرمائے، اس لیے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گناہوں کے 3 دفتر ہیں۔ میں ایک اسی حوالے سے وہ بھی دے دوں، گناہوں کے 3 کاپیاں ہیں۔ ایک تو وہ ہے جسے اللہ رب العالمین کبھی معاف نہیں کرے گا، اور وہ ہے شرک، اسے اللہ کبھی نہیں معاف کرے گا، العالمین کبھی معاف نہیں کرے گا، اور وہ ہے شرک، اسے اللہ کبھی نہیں معاف کرے گا جب تک کہ توبہ نہ انسان کرے اور سارے پر نہ مرے۔ دوسرا وہ ہے کہ اگر اس میں کوئی کمی رہ جائے تو ممکن ہے اللہ تعالیٰ معاف کر دے، وہ ہے حقوق اللہ۔ اور تیسرا ہے حقوق العباد، کہ جب تک بندے کو معاف نہیں کرے تب تک معاف نہیں ہوتا، یعنی انسانوں کا آپس میں جو تعلق ہوتا ہے جب تک وہ نہ معاف کر دے وہ معاف نہیں ہونے والا ہے۔ ایک چیز میں یہ عرض کروں کہ آپ کو دیکھ کر کے مجھے ایک احساس ہو رہا ہے کہ معافی کا اصل تعلق دل سے ہوا کرتا ہے۔ بالکل۔ اور ابھی آپ کو یہ سوال پوچھتے وقت بھی آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں آپ کو ایک چیز بتا دوں کہ اللہ رب العالمین کو تنہائی میں گرا ہوا آنسو سے زیادہ کوئی اور چیز قیمتی نہیں، کوئی اور چیز پسند نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اپنی ندامت پر آنسو، کوئی غلطی ہو جائے اس پر شرمندگی کا آنسو، یہ بہت بڑی بات ہے۔
آپ ان کے لیے دعائیں مغفرت کریں، اور ظاہر سی بات ہے آپ نے جیسا کہ بتایا، جو میں سمجھ پایا ہوں کہ ان کا انتقال ہو چکا ہے، تو آپ ان کے لیے دعائیں مغفرت کریں. آپ ان کے نام پر صدقہ وغیرہ بھی کر سکتے ہیں، اچھا، کوئی ایسی بات نہیں ہے. تو آپ لیکن مغفرت کے لیے ان کی دعا کریں. ایک مومن کی دعا ایک مومن کے لیے اس کے غائبانے میں بہت زیادہ قبول ہوتی ہے، اور اللہ رب العالمین اس سے بہت خوش بھی ہوتا ہے. تو آپ ان کے لیے دعا کیجئے، نماز کی پابندی کیجئے، تراویح کی پابندی کیجئے، تہجد کی پابندی کیجئے، اور اپنے ساتھ ساتھ ان کو بھی دعا مانگیے. یہی ہے ان کے لیے میں سمجھتا ہوں سب سے بہترین تحفہ. اب تو ظاہر سی بات وہ دنیا میں ہے نہیں، تو آپ کچھ نہیں کر سکتے. اور لیکن یہ باقی لوگ، جو لوگ بھی اس پروگرام کو سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، ان کے لیے یہ بڑی اہم بات ہے کہ حقوق العباد کو زندگی میں ادا کر لیا جائے. یہ بڑی اہم بات ہے کہ اگر کسی بھی بندے سے متعلق اگر کوئی غلطی ہوئی ہو تو اپنی زندگی میں جا کر اس کی معافی تلافی کر لی جائے. یہ زیادہ بہتر ہے، اس لیے کہ میں نے ابھی جیسا کہ حدیث آپ کو سنایا تھا کہ وہ معاف نہیں ہوتا ہے جب تک کہ وہ بندہ خاص نہ معاف کرتا ہے. بہن، ممکن ہے کہ آپ کو اپنے سوال کا جواب مل چکا ہے. ایک اور کالر ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں. ہلو. ہلو، السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں محمد سالار بول رہا ہوں سر، اورنگ آباد سے. جی سالار صاحب، کیا سوال ہے آپ کا؟ سر سوال یہ ہے کہ جیسے کوئی شخص روزہ رکھ لیتا ہے اور 3-4 بجے کے ٹائم پہ وہ توڑ ڈالتا ہے، تو اس کے لیے کیا حکم ہے اور اس کے لیے اسے کیا کرنا چاہیے آگے؟ کیا 3-4 بجے کیا ہوتا ہے؟ یعنی بھوک اور پیاس کے مارے وہ روزہ توڑ دیتا ہے. اچھا اچھا اچھا. اور اس کے لیے پھر کیا اسلام میں حکم ہے اور اسے کیا کرنا چاہیے؟ جی، مطلب روزہ رکھا ہے، 3-4 بجے کچھ اس طرح کا ہو گیا، روزہ توڑ دیا، تو کیا؟ جی دیکھیے، ایک چیز میں بتاؤں آپ کو، اس کا ظاہر سی بات ہے کہ دوسرے دنوں میں قضا ہے، لیکن اس کا گناہ بہت زیادہ ہے. اچھا. تو اس وجہ سے اس سے پرہیز کرنے کی ضرورت ہے کہ آدمی رمضان میں روزہ رکھے اور توڑ دے. دیکھیے، لیکن کچھ لوگوں کو ایگزمپشن ہے. اچھا. جیسے کہ کوئی اگر مسافر ہے تو مسافر اگر چاہے تو روزہ نہ رکھے. اسی طریقے سے عورتوں کے خاص ایام ہیں، اس میں روزہ نہیں رکھتی، اس کی قضا بھی نہیں ہے. اس کی قضا ہے، اس کی بھی قضا ہے، دوسرے دنوں میں اس کی قضا تو سبھی کی ہے. اور اسی طرح سے مریض ہے. تو جہاں تک مریض کا تعلق ہے، ممکن ہے کہ اگر کوئی ایسی بیماری میں مبتلا ہے کہ اس بیماری کی وجہ سے اس کو توڑ دینا پڑا، تو بہرحال اس کو گناہ تو نہیں ہے، صرف کفارہ ادا کرنے کی ضرورت ہے. دوسرے دنوں میں وہ کفارہ ادا کرے گا. لیکن اگر بیماری نہیں ہے، ویسے ہی توڑ دیا ہے، تو ایسی صورت میں بہرحال بہت گناہگار ہے وہ، اور اس کے لیے اللہ رب العالمین کے دربار میں اسے معافی مانگنی چاہیے. بالکل. ایک اور کالر جڑ چکے، کفارہ تو ہے ہی. جی، ایک اور کالر جڑ چکے ہیں ہمارے ساتھ میں. ہلو. ہلو، السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی کرناٹکا سے ہوں میں، سید محمد ظفر. جی آپ اپنا سوال بتائیں. میرا سوال یہ ہے کہ اگر بھوکا روزہ جائز ہے کیا نہیں ہے کیا رمضان میں؟ کیا بھوکا رہنا؟ صبح میں ذرا دیری سے اٹھے، پھر میں نے وہی نیت بن لی نہ سحری کی، یہ جائز ہے کیا نہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سحری کیا کرو اس لیے کہ اس میں برکت ہے. لیکن چونکہ روزہ فرض ہے اور بہرحال سحری سنت ہے، تو ایسی صورت میں اگر آپ نے کسی سنت پر عمل نہیں کیا ہے تو اس کی وجہ سے ایسا نہیں کہ فرض ساقط ہو جائے گا یا اس پر کچھ اثر پڑے گا. آپ کو فرض پورا کرنے کی ضرورت ہے، یعنی بغیر سحری کے بھی اگر آپ روزہ رکھ رہے ہیں تب بھی روزہ آپ کا ہو جائے گا. جی بالکل. ایک اور کالر جڑ چکے ہیں ہمارے ساتھ میں. ہلو. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی صاحب، تلنگانہ سے عبد الرؤف بات کر رہا ہوں میں. عبد الرؤف. جی عبد الرؤف صاحب، آپ اپنا سوال پوچھیں. جی اب چند لوگ بولتے یہ تراویح کی نماز کیا بولتے، وہ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں پڑھے، 2 رکعت پڑھے، 4 رکعت پڑھے، 8 رکعت بول کے بولتے. پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 20 رکعت ایسا کا حدیث سے ثابت ہے کیا؟ بولیے. اچھا، ہاں سمجھ گئے.
یہ وہی جو تھوڑا سا مسلکی سوال ہے کچھ یہ تھوڑا مسلکی سوال ہے. دیکھیے آپ نے جو بات کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تہجد کی نماز فرض تھی, جیسے عام مسلمانوں پر نہیں ہے لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی نماز مستقل پڑھتے تھے, ان پر فرض کی طرح تھی. اب حضرت عائشہ والی ابھی آپ نے حدیث کا ذکر کیا, اس میں کوئی شک نہیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی جو حدیث ہے وہ یہی ہے کہ رمضان ہو چاہے غیر رمضان ہو 11 رکعت یا 13 رکعت سے زیادہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رات کی نماز نہیں پڑھی. اور اس میں یہی ہے کہ 8 رکعت جو تہجد کی نماز ہو گئی اور 3 رکعت یا 5 رکعت وتر کی نماز ہو گئی. لیکن آپ کو ایک چیز میں بتا دوں, چونکہ یہ فرض نماز نہیں ہے, اب ایسی صورت میں جب فرض نماز نہیں ہے تو اس کی تعداد اگر زیادہ ہو جائے یا کم ہو جائے تو اس سے اس پر کوئی فرق بہت زیادہ فرق نہیں. اور اسی وجہ سے صرف 20 ہی رکعت نماز نہیں پڑھی گئی ہے, بلکہ بعض ائمہ کے ہاں 40 رکعت اور 36 رکعت بھی پڑھنا ہے. تو ایسی صورت میں اس کو لے کر کے کوئی ہنگامہ نہیں ہونا چاہیے, کوئی جھگڑا نہیں ہونا چاہیے. جو مناسب جس کے لیے جو لگ رہا ہے وہ اس پر عمل کر لے. اب یہ ذرا سا مسلک کی بھی بات ہے, اور اگر سنت پر عمل کرنا چاہے تو وہ بھی چیز سامنے آ گئی ہے. 20 رکعت بھی اگر کوئی پڑھنا چاہے تب بھی پڑھ سکتا ہے, 36 بھی پڑھنا چاہے تب بھی پڑھ سکتا ہے, 40 بھی پڑھنا چاہے تب بھی پڑھ سکتا ہے, اور اس سے زیادہ بھی اگر کوئی کچھ پڑھنا چاہتا ہے تو وہ پڑھ سکتا ہے. مطلب یہ فرض نماز نہیں ہے کہ جو جیسے عصر کی نماز ہے وہ 4 رکعت ہے تو 4 ہی پڑھنی ہے, اس میں کوئی بندش نہیں ہے, جو انسان جتنا چاہے پڑھ سکتا ہے. تو یہی اچھا, ابھی چونکہ ہمیں بریک پہ جانا ہے تو الوینا سے ایک بار پھر گزارش ہے کہ وہ کچھ ہمیں سنائیں. سکون زیست کی منزل دکھائی جاتی ہے, سکون زیست کی منزل دکھائی جاتی ہے, دلوں میں شمع ہدایت جلائی جاتی ہے, دلوں میں شمع ہدایت جلائی جاتی ہے, سکون زیست کی غم جہاں سے جو کرتے ہیں دل کو بیگانہ, غم جہاں سے جو کرتے ہیں دل کو بیگانہ, در حضور پہ وہ میں پلائی جاتی ہے, در حضور پہ وہ میں پلائی جاتی ہے, سکون زیست کی ادب کے ساتھ فرشتے شریک ہوتے ہیں, ادب کے ساتھ فرشتے شریک ہوتے ہیں, جب ان کے ذکر کی محفل سجائی جاتی ہے, جب ان کے ذکر کی محفل سجائی جاتی ہے, سکون زیست کی. سبحان اللہ, سبحان اللہ, بہت ہی خوبصورت آواز. اس بیچ ہمارے ساتھ ایک کالر جو چکے ہیں, آئیے سنتے ہیں ان کا سوال کیا ہے. ہیلو. ہیلو. جی جی
जी सवाल बताएं। नसीम अख्तर मिर्जापुर से जी। जी जी सवाल पूछिए। हमारा सवाल ये है कि सर जब मस्जिद में इमाम साहब अकेले फर्ज नमाज पढ़ रहे हों तो अगर हम रहते हैं तो अकेले पढ़ते हैं फर्ज नमाज तो उसमें शामिल हो सकते हैं, उसका क्या तरीका है करने का? और जैसे जो छूट जाए नमाज तो उसको कैसे पूरा करना होगा? वो अकेले नमाज पढ़ रहे हैं इमाम साहब मस्जिद में, तो तरीका क्या है, आगे पीछे कैसे खड़ा होना होगा? ठीक है। मैं जो समझ पाया आप फजर के हवाले से खास तौर से सवाल कर रहे हैं कि फजर में आप पहुंचे और वहाँ पर इमाम साहब अकेले नमाज पढ़ रहे हैं तो आप क्या करेंगे, यही सवाल शायद गालिबन यही सवाल है। आप इमाम साहब के साथ शामिल हो जाएंगे। देखिए ऐसा है कि दो लोग भी नमाज जमात से पढ़ सकते हैं। अच्छा, बस जब दो लोग होंगे तो दोनों लोग साथ साथ खड़े होंगे, आगे पीछे खड़े नहीं होंगे। और अगर 3 लोग हो जाते हैं, एक और शामिल हो जा रहा है, तो ऐसी सूरत में या तो इमाम साहब आगे बढ़ जाएंगे या तो जो एक साहब जो मुक्तदी के तौर पर हैं उन्हें पीछे खींच लिया जाएगा। तो ऐसी सूरत में इस तरह से आप नमाज पढ़ेंगे। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तो बाकायदा साबित है कि अगर कोई आदमी अकेले नमाज पढ़ रहा है तो एक सहाबी को बाकायदा कहा कि अगर कोई चाहे कि जमात का सवाब हासिल करना चाहे तो उसके साथ शामिल हो जाए। यानी खुद अल्लाह के रसूल की ज़िंदगी में भी उनके सामने सहाबे कराम ने सिर्फ 2 लोगों ने भी मिलकर के नमाज पढ़ी है, तो 2 लोगों की जमात भी होती है। इस तरह से आप अगर मस्जिद में जाएं और इमाम साहब नमाज पढ़ रहे हैं, अकेले हैं, और आप शामिल हो जाएं तो जाहिर सी बात है आपको जमात का सवाब मिल जाएगा और मस्जिद में जमात हो जाएगी। जी बिल्कुल। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। मुझे अलवीना से नाज शरीफ सुनना थी। नाज शरीफ ये जो मैं बता रही हूँ वो वाली नाज शरीफ सुना दे। मरहबा आज चलेंगे शहे अबरार के पास। जी जी हम अलवीना से गुजारिश करेंगे। अलवीना ये जो मरहबा आज चलेंगे शहे अबरार के पास, इंशाअल्लाह पहुँच जाएंगे सरकार के पास, इंशाअल्लाह पहुँच जाएंगे सरकार के पास। मिल चुका ज़ल्म मुबारक मदीने का सफर, मिल चुका ज़ल्म मुबारक मदीने का सफर। काफिले वालों चलो दिलबर दिलदार के पास, काफिले वालों चलो दिलबर दिलदार के पास। आँख जब गुंबद खज़रा का नज़ारा कर ले, आँख जब गुंबद खज़रा का नज़ारा कर ले, दम निकल जाए मेरा काश दरे यार के पास, दम निकल जाए मेरा काश दरे यार के पास, इंशाअल्लाह
बच जाएंगे प्यार के पास। मरहबा 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 मरहबा, बहुत खूबसूरत। जुनैद साहब, एक अभी चूँकि जिक्र आया था ये तरावी को लेके, ये तरावी और जो क़यामुल लैल जो है ये एक ही है या कुछ फ़र्क है इसमें, क्या है ये थोड़ा सा वजाहत करें। अगर हम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के हवाले से अगर देखें जी तो इसमें कोई फ़र्क नहीं है। अल्लाह के रसूल सल्लम जब ही अभी एक कॉलर के सवाल के ने भी किया था, अल्लाह के रसूल सल्लम ने उसे आप क़यामुल लैल कहें, उसे आप तरावी कहें, जो कुछ भी कहें, खुद उन्होंने पढ़ी, लेकिन मुस्तकिल नहीं पढ़ी, और इसलिए नहीं पढ़ी कि वो फ़र्ज न कर दी जाए उम्मत के ऊपर। अच्छा, लोग भी शामिल हुए, लेकिन एक रोज़ बाहर नहीं आए, इसलिए बाहर नहीं आए कि फ़र्ज ना कर दी जाए बस। लेकिन वो उस रात अल्लाह के रसूल ने ऐसा नहीं कि तरावी अलग पढ़ी थी और तहज्जुद के वक्त अलग नमाज पढ़ी थी। तो उससे यही साबित होता है कि क़यामुल लैल, तहज्जुद, तरावी ये सब की सब एक ही नमाज है। माशाल्लाह माशाल्लाह। एक कॉलर जुड़ चुके हैं हमारे साथ में। हेलो, बरकातहू, मैं नासिक महाराष्ट्र से सलमा बोल रही हूँ। जी, मुझे ये सलमा। पूछना था कि कलाम पाक में पढ़ती, मुझे डायबिटीज की वजह से आंखों की नजर कम हो गई है, तो दिखाई नहीं देता। वो तो तर्जुमा पढ़े बगैर नहीं पढ़ सकते ना कलाम पाक, तर्जुमा के हरफ बारीक रहते ना, तो वो दिखाई नहीं देते बिल्कुल। अच्छा, और दरूद शरीफ इस्तगफार और कलमे तैयब ला इलाहा इल्लल्लाह वो बगैर वज़ू के पढ़ सकते क्या? और अलवीना से एक अच्छा सा सलाम हुजूर की खिदमत में, और एक नात शरीफ रब्बे सल्लिम अला ऐसा जलवा। जी बिल्कुल, अलविना सुन रही है इंशाल्लाह। पहले हम आपके सवाल का जवाब देते हैं। जी, आपने सवाल सुन लिया इनका। इनका सवाल है एक तो कि कुरान ये जानती हैं कि कुरान तर्जमे के साथ ही पढ़ा जा सकता है, बगैर तर्जमे के नहीं पढ़ा जा सकता, और उसमें बहुत बारीक है और शुगर की वजह से इनकी बीनाई शायद कम हो गई हो गई है। जी 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 जी। पहली बात तो ये बताऊं कि आपके माशरे में बहुत अच्छा चलन है कि लोग कुरान को तर्जमे के साथ पढ़ते हैं। पहली बात तो अच्छी बात है, लेकिन ख़ास बात ये है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन का जो कलाम है वो अरबी ज़बान में है, और उसके एक हर्फ पढ़ने पर 10 नेकियां हैं। अलिफ लाम मीम जब पढ़ेंगे तो 30 नेकियां हो जाती हैं। तो ये अरबी ज़बान के लिए, उर्दू तर्जमा के लिए नहीं। तो उर्दू तर्जमा तो इसलिए पढ़ना है कि उसे आप समझ सकें, लेकिन कलाम इलाही समझ करके कुरान को बार बार, जो कुरान का मतलब ही तो बार बार पढ़ी जाने वाली किताब, उसे पढ़ना, इसका बिल्कुल अलग सवाब है। तो आप इसको बगैर तर्जमा के भी पढ़ सकती हैं, बगैर तर्जमा के भी कुरान को पढ़ सकती हैं। अगर तर्जमा के साथ पढ़ें तो ये बहुत अच्छी बात है कि आप समझ करके पढ़ेंगी, और जब समझ करके पढ़ेंगे तो उसका फ़ायदा ये होगा कि अपनी ज़िंदगी में उतारना आसान होगा, अमल करना आसान होगा, बस यही। लेकिन अगर आपको नज़र नहीं आ रहा है, ऐसी सूरत में आप कुरान सिर्फ पढ़ रही हैं, तो उसका तो बिल्कुल अलग सवाब है ही। अब जैसे तरावीही में कुरान पढ़ते हैं, पूरा सुनते हैं, तर्जमा थोड़े सुनते हैं, उस वक्त सिर्फ कुरान पढ़ते रहते हैं, तो कुरान पढ़ने का सवाब मिलता है। एक बात तो ये होगी। मेरा सा ख्याल है कि अगर ये बात क्लियर है तो कि आप सिर्फ और सिर्फ कुरान पढ़िए, उसका सवाब मिलेगा। बगैर तर्जमा के पढ़े हुए भी आपको मुकम्मल कुरान पढ़ने का सवाब मिलेगा। दूसरी बात यह है कि आपको अगर शुगर की वजह से बिनाई कमज़ोर हो गई है, तो बड़े हरूफ वाला भी तर्जमा अगर मिल जाए तो अपनी ज़िंदगी में उतारने के लिए, समझने के लिए कुरान को, कि कुरान में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपसे क्या कहा, ये जानने के लिए पढ़िए, इसका एक अलग सवाब मिलेगा। इसलिए कि कुरान को समझना चाहिए। दूसरा सवाल क्या था इनका? ये था कि ये उसके पहले, कुरान शरीफ पढ़ने से पहले दरूद शरीफ पढ़ना ज़रूरी है क्या, और आखिर में दरूद शरीफ पढ़ना ज़रूरी है क्या? गालिबन इस तरह का कुछ था। नहीं, मेरा ख्याल है सवाल ये था कि ला इलाहा वगैरह पढ़ते वक्त वज़ू का होना ज़रूरी है कि नहीं।
اچھا ہاں کچھ اس طرح کا شاید سوال تھا. تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جتنے بھی اذکار ہیں کسی کے ساتھ بھی وضو کا ہونا ضروری نہیں. ویسے تو وضو کے ساتھ رہنا یہ تو الگ ایک پاکیزگی کے ساتھ رہنا وہ تو الگ ہی چیز ہے. ہر چیز پر ایک طرح سے کہہ سکتے ہیں نور علی نور ہے, سونے پر سہاگا والی بات ہے. لیکن آپ جتنے بھی ذکر ہیں یہ سب کے سب بغیر وضو کے بھی کر سکتے ہیں, اس کے لیے وضو کا ہونا ضروری نہیں ہے. جنید صاحب ایک سوال ہے کہ اگر ہم عشاء کی نماز پڑھنے کے لیے گئے اور عشاء کی نماز نکل چکی ہے اور جماعت کھڑی ہو گئی ہے, کیونکہ اب جماعت کھڑی ہوتی ہے تراویح کے لیے, تو ہم تراویح میں آ گئے, تو ہم کیا نیت کریں؟ جو اگر ہم وہ تراویح مانی جائے گی یا ہم نیت کریں کہ ہم عشاء کی نماز پڑھیں, کس طرح سے اس کو کریں؟ جی 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 پہلی بات تو یہ جان لیجئے کہ عشاء فرض پہلے ضروری ہے. عشاء سے پہلے مطلب عشاء کی فرض جو ہے کسی بھی نماز کے حوالے سے کہا فرض ضروری ہے. تو عشاء جب آپ مسجد میں پہنچے ہیں اور تراویح کی جماعت شروع ہو چکی ہے تو آپ سب سے پہلے عشاء کی نماز پڑھیں گے. اچھا. اور عشاء کی نماز کے بعد اگر آپ چاہیں تو تراویح میں شامل ہوں. یہاں ایک نقطے کا مجھے خود ہی میں ایک جواب دوں کہ دراصل تراویح تو جماعت سے بہت بعد میں شروع ہوئی ہے. اچھا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں شروع ہوئی, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو نہیں ہوئی نا, جماعت نہیں ہوئی, جماعت ہوئی لیکن پھر اللہ کے رسول باہر نہیں نکلے تاکہ فرض نہ کر دی جائے. تو اس وجہ سے انڈیویجول ہی لوگ نماز پڑھا کرتے تھے, اور وہ جو نماز تھی وہ نماز عشاء کی نماز کے بعد ہوا کرتی تھی, قیام اللیل کے طور پر, تہجد کے طور پر یا تراویح کے طور پر. تو مسجد میں اگر کوئی پہنچے اور مسجد میں پہنچنے کے بعد دیکھے کہ تراویح کی نماز ہو رہی ہے تو ظاہر سی بات ہے تو اس کو تو پہلے اپنی نماز ادا کرنی ہے, فرض نماز, اور اس کے بعد اس کے اوپر فرض کے بغیر نفل, سنت, تہجد وہ شریک اسی نماز میں, مطلب وہ حالانکہ امام نے یا دوسرے جو وہ پڑھ رہے ہیں تراویح, لیکن یہ نیت کرے کہ پڑھے انہی کے ساتھ میں, شریک انہی کے ساتھ میں ہو جائے یا الگ سے پڑھے. اچھا یہ دیکھیے یہ سوال تھوڑا سا مسلکی ہے, اس وجہ سے میں اس کا جواب تو دے رہا ہوں. حقیقت یہ ہے کہ امام کی نیت اور مقتدی کی نیت الگ الگ ہو سکتی ہے. اچھا. اس وجہ سے اگر کوئی چاہے تو تراویح کی نماز اگر ہو رہی ہے اور اگر کوئی اپنی عشاء سمجھ کر کے شریک ہو جائے, فرض نماز شریک ہو جائے, تو وہ تو 2 رکعت پہ سلام پھیر دیں گے, پھر یہ صاحب 2 رکعت اٹھ کر کے اپنی کمپلیٹ کر لیں گے. جیسے کسی کی نماز چھوٹ جاتی ہے تو ایسی صورت میں وہ اپنی بقیہ نماز کو کمپلیٹ کرتا ہے. لیکن یہ بات تمام مسالک میں نہیں ہے. اس وجہ سے کہ یہ کہا جاتا ہے کہ نہیں, جو امام کی نیت ہوگی وہی مقتدی کی بھی ہونی چاہیے. تو اگر اس کا اہتمام کریں گے تو ایسی صورت میں آپ کو الگ پڑھنا چاہیے. اچھا اچھا. ایک کالر جڑ چکے ہیں ہمارے ساتھ میں, ان کا کال لیتے ہیں. ہلو. ہلو. جی جی میرا سوال. جی آپ اپنا سوال پوچھیں. ہاں یہ قرآن شریف میں جو سورہ حج ہے جی, یہ 2 سجدے ہیں. یہ کیا اس کا آیت نمبر 18 اور 18 جو سورہ حج اس میں 2 سجدے ہیں. آیت سجدہ 2 سجدے ہیں. 2 سجدے ہیں جی. تو دونوں سجدے فرض ہیں, دونوں سجدے کو کرنا ہوگا. آپ سمجھ گئے سوال؟ یہ سوال تھا. 2 سجدے ہیں, 2 سجدے ہیں. مطلب دیکھیے جہاں پر قرآن میں جو سجدے ہیں, ٹھیک ہے, تو جب وہ سجدے آئیں تو اس کے اندر آپ کو جہاں پر سجدہ آئے وہاں پر سجدہ کر لینا چاہیے. اور میں سمجھتا ہوں اس کے اندر کوئی مسلکی بات بھی نہیں آنی چاہیے, اس لیے کہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بعض سجدے ایسے ہیں کہ جو کہ کسی کے ہاں ہیں اور کسی کے ہاں نہیں ہے, تب بھی سجدہ کر لینا چاہیے. وجہ یہ ہے کہ آپ اللہ رب العالمین کے لیے سجدہ کر رہے ہیں اور سجدہ کرنے کے اپنا ثواب ہے. اللہ رب العالمین سب سے زیادہ اگر قریب ہوتا ہے تو سجدہ میں ہوتا ہے. آپ کا سوال بالکل کلیئر نہیں میں بھی سمجھ پایا, لیکن میں سمجھ رہا ہوں کہ کچھ اسی ٹائپ کا سجدے سے متعلق ہے. تو سجدہ جہاں پر بھی ہے وہاں پر سجدہ کر لینا چاہیے. اگر اس کے اندر
کسی امام کے یہاں ہے اور کسی کے یہاں نہیں ہے تو وہاں پر بھی سجدہ کر لیجئے تو افضل ہے. جی بالکل. جنید صاحب ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا جا رہا ہے. ہم ناظرین سے اجازت چاہیں گے لیکن چھوڑیں گے آپ کو الونا کی نعت کے ساتھ. ہمیں دیجیے اجازت. اللہ حافظ. تم پر میں لاکھ جان سے قربان یا رسول برآں میرے دل کے بھی ارمان یا رسول. کیوں دل پہ میں فدا نہ کروں جان یا رسول. کیوں دل پہ میں فدا نہ کروں جان یا رسول. رہتے اس میں آپ کے ارمان یا رسول. رہتے اس